ایک صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا کہ آپ کے پاس مال ہے. جانور ہوتے تھے ان کے پاس، اونٹ، بکریاں، یہ عرب کا مال ہوتا تھا. جیسے اب تو پیٹرول ہے، سونا ہے. وہ پیٹرول سونا اس وقت نہیں تھا. لوگوں کا مال ان کے مویشی اور جانور ہوتے تھے. مال العرب یا الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال کہ ان کے جانور ہیں. ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، آج بھی ہے. آپ یمن میں جائیں گے، شام میں جائیں گے، ہزاروں بکریوں کا مالک ہے، یہ ان کا مال ہے. سینکڑوں اونٹ ہیں، جنگل میں چرتے ہیں اور ان کے بچے کچے ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر زکات آتی ہے. جانوروں کی زکات جیسے سونے چاندی کی زکات ہے. اب تو لوگ زکات بھی پوری نہیں دیتے. ہاں، زکات پوری نہیں دیتے مسلمان. اگر مسلمان اپنی زکات پوری ہر مالدار نکالے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جائے، پھر غریبی کا مسئلہ نہ رہے. غریبوں کی غربت کے لیے جتنی حاجت تھی اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے. ہاں، اتنی حاجت اللہ نے واجب کی ہے، لیکن پوری زکات نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات دینے کی دعوت دیتے تھے. اس لیے خالی دعوت 5 کاموں کی مت سمجھو. 5 کام، یہ 5 کام تو الف با تا ہے. ہاں، یہ تو الف با تا پرائمری، آگے ہے فائنل. یہ تو ابتدا لوگوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے. آگے ہے دین پورا. تو ساتھی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ دعوت کمانا کہ اپنے دین کو اپنے عمل میں لانا اور دنیا میں پھیلانا. اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس میں عبادات بھی ہے، اس میں مالیات بھی ہے، سب چیزیں ہیں اس میں. وہ زندگی میں لانا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے. پھرنا بھی اسی لیے ہے کہ بات سمجھ میں آوے، بات کا یقین آوے، خوف آوے، تاکہ صحیح کام کرے. اس لیے اس کو آخری نہیں سمجھنا کہ فائنل ہے. یہ تو مولانا اجاز فرماتے تھے کہ ہمارے قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہیں، یہ فرماتے تھے. اس لیے اس کو آخری مت سمجھنا. اور بہت سے فرائض باقی ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے جماعت والا ہو یا بے جماعت والا ہو. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اپنی زکات پوری علماء سے پوچھ کر ادا کرے. کتنے مالوں میں زکات ہے، کتنی زکات ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے. لیکن زکات کا شوق نہیں ہے، زکات کا جذبہ نہیں ہے. حج بھی بہت کریں گے، عمرے بھی بہت کریں گے، حالانکہ حج پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ کیوں بھائی؟ حج ایک ہی مرتبہ، اور زکات ہر سال فرض ہے، ہر سال. تو نفل حج ہوں گے اور فرض زکات ادا نہیں ہوتی. یہ جذبے کا نام دین، جذبے کا نام دین نہیں، طریقے کا نام دین. حج کا جذبہ ہے، عمرے کا جذبہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فرائض باقی رہ جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق ہے اور مسکینوں کا بھی حق ہے. وہ حق تو مارا گیا، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی. اور کتنی کتنی لائنوں کے مالوں کی زکات ہے، وہ علماء سے پوچھو. خالی کیش پر زکات نہیں ہے کہ بھئی کیش کی زکات دے دی، یا کوئی چندے والے آئے تو اس کو دے دیا. یہ بھی غلطی ہے کہ اپنی زکات کو، اپنے صدقے کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں. غریب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. غریب کی ضرورت نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ کہ مالدار کی ضرورت ہے. یا دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہو، دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں نا، تو دھوبی کی مدد کے لیے دھلواتے ہو، تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، اس طرح وہ مال پاک ہو جائے گا جس میں سے زکات نکلی، نہیں تو وہ مال ناپاک ہے.
اس میں میل ہے، لوگوں کا حق ہے اندر، وہ کھا جاتے ہیں، زکات نہ دینے کی وجہ سے اسے کھا جائیں گے. یہ حق ہے اللہ کا. تو عمروں کا شوق، حجوں کا شوق ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. شوق پورا ہوگا، ثواب ملے گا، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن زکات نہیں دی ہے تو کہ اس کا بڑا عذاب ہے. ہاں، پائی پائی کی زکات ایسی واجب ہے جیسے 4 فرض ہے تو ہر رکعت فرض ہے. یہ نہیں کہ 3 رکعت پڑھ لی ایک رہ گئی تو 4 بھی نہیں ہوئی. زور کے 4 میں سے 3 پڑھے، ایک چھوٹی تو 4 بھی نہیں ہوئی. ہاں، کہ مال کی نعمت ہے، کہ اس میں حق ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس حق کو خوشی خوشی ادا کرے گا. خوشی خوشی. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا. اللہ غریب بناتا تو دوسروں کی زکات کھانی پڑتی، دوسروں کا صدقہ کھانا پڑتا، دوسروں کی خیرات کھاتا. آج اللہ نے میری حالت اچھی کر دی اور مجھے مالدار بنا دیا تو میں اللہ کا حق ادا کروں. یہ خوش دلی سے زکات دے، یہ کہا گیا خوش دلی سے زکات دے. تو صحابی کے پاس زکات وصول کرنے والا آدمی آیا کہ آپ کے جانوروں میں زکات واجب ہے. کہ کتنی؟ تو انہوں نے ایک عمر کا جانور بتایا کہ اتنی عمر کا جانور، اتنی عمر کا اونٹ آپ دیں گے. اونٹوں کی زکات کا حساب ہے خاص کتابوں میں. تو انہوں نے اونٹوں کی زکات کا حساب بتایا کہ اتنی عمر کا اونٹ آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ آپ ادا کر دو. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس عمر کا اونٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو چھوٹی عمر کا ہوگا، وہ کیا کام دے گا؟ میری رائے ہے کہ اچھی عمر کی اونٹنی لے جائیے. آج مجھے اللہ نے زکات ادا کرنے کا موقع دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زکات وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، کسی غریب کو دیں گے. تو اگر آپ اچھی عمر کی اونٹنی لے جاؤ گے تو وہ دودھ بھی دے گی، غریب کے بچے کھائیں گے اور سواری کا کام بھی دے گی. تو غریب کا کام ہو جائے گا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. کہ گھر پر ہوگا تو دودھ پیے گا، سفر پیش آئے گا وہ سواری کرے گا. اس لیے بڑی عمر کے لے جاؤ، یہ تو چھوٹا ہے، اسے پالنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں جتنا واجب ہے اسے زیادہ، کیونکہ شریعت ہے. انہوں نے کہا کہ فرض میں زیادتی نہیں ہوتی، جتنا واجب ہے وہی کیا جائے گا. جب مغرب کی 3 ہے تو 3 رکعت پڑ جائے گی، چوتھی نہیں. فجر کی 2 ہے تو 2 ہی پڑ جائے گی، تیسری نہیں. اس لیے جو واجب ہے میں اسے زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. ہاں، شریعت کو جانتے تھے، مسائل کو بھی جانتے تھے، فضائل کو بھی جانتے تھے. ہماری طرح سے نہیں ہے، فضائل یاد ہے مسئلہ یاد نہیں ہے تو عمل غلط ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت اس وقت ملے گی کہ جب عمل کو صحیح کریں، اور عمل صحیح کرنے کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے.